آداب ناظرین کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ گوہر کچھ تہندس خدمتس مز حاضر تو تفصیلات زانہ برو چن خاص خبرن پہ اخ نظر روسی تو بھارتی قومی سلامتی مشیرن درمیان میٹنگ افغانستان حکومت تو موجودہ حالات پہ کت بات وزیر خارجہ جے شنکر تو وزیر اعظم ست ملاقات طالبان حکومت پہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ بیان بہتر حکومت انسانی حقوقن ہند تحفظ یقینی بناون ضروری مرکزی حکومت پہ محبوبہ مفتی ہند الزام جموں کشیر مز عوامی نمائندن ہندس پھیرنس تھورنس پہ ٹھاک ڈوڑہس مز غیر قانونی پٲٹھۍ زمین قبضہ کرنس پہ کہن فیملیزن ہند احتجاج انصاف فراہم کرنچ منگ معاملہ سوال تحقیقات جاری ڈی سی ڈوڑا تو مرحوم شیخ محمد عبداللہ سنز 39 برسی تسیم باغ مزارس پہ خراج پیش پارٹی لیڈرو طرف دعائے مغفرت تو پیچ خبرن ہز تفصیل افغانستانس من ظہوری حکومت تشکیل دن پتہ یودوے مختلف ملکوں طرف مختلف بیان برہ کن آئہ تو آز روس کے قومی سلامتی مشیر تو بھارتی قومی سلامتی مشیر جے ڈووالس درمیان میٹنگ سپزمت یا دوران افغانستان کس موجود صورتحالس پہ کت آئی کرنے قریب کس گھنٹس تام جاری روزن واجن میٹنگ مز آو افغانستانس مز ین واجن تبدیلی تو مستقبل کس پس منظرس پہ کت کرنے روسی این ایس اے سند بھارتی دورس دوران آئے بعد دوپہر وزیر خارجہ جے شنکر تو وزیر اعظم ست ملاقات کرنے یا دوران باہمی تعلقات افغانستان کس موجود صورتحالس پہ کت آئی کرنے نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ وون جموں کشیر ہند خصوصی درجہ دفعات 7 تو 35 کے بحالی باپت روزن تہذ کوشش جاری یل زن ین والن اسمبلی انتخابن مز نن پارٹی بھرپور حصہ افغانستان چہ عبوری حکومت حوالہ وون ڈاکٹر فاروق عبداللہ ومید تم کرن بہتر حکومت انسانی حقوقن ہند تحفظ بنائن یقینی یل زن ہمسائے ملکن ست بناون بہتر تعلقات میں جانتا نہیں ہوں کب ہوں گے مگر نیشنل کانفرنس الیکشن سے دور نہیں رہے گی ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور انشاءاللہ ضرور لڑیں گے سر اسٹیٹ ہوڈ کی بات آپ نے کی تو دیکھیے جہاں تک اسٹیٹ ہوڈ ہے اور جہاں تک 370 کا معاملہ ہے 35A کا معاملہ ہے ہم تو اس میں ڈٹے ہوئے ہیں اس میں ہم میں کوئی شگاف نہیں آیا ہے اس میں اور انشاءاللہ ایک دن اس کو ضرور کامیابی سے لیں گے افغانستان ایک الگ ملک ہے اور انہیں اب اس ملک کو سنبھالنا جو وہاں پہ آئے ہیں میں یہ امید کروں گا کہ وہ انصاف ہر ایک سے کریں گے اور ایک اچھی حکومت چلائیں گے جس میں وہ انسانی حقوق کو مد نظر رکھیں گے اور اسلامی اصول پہ چلائیں گے میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ انہیں کوشش کرنی چاہیے ہر ملک کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلق پیدا کرنے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی طالبان حکومت پہ کت کران وونمت یدوے طالبان اسلامی قانون مطابق حکومت یژھان کرن یت مز پریت اکس پن حقوق فراہم کرنے تیل بنہ یہ دنیا خاطر اخ مثال تو پریت کھانا ملک یژھہ طالبان حکومت ست تعلقات تھاویں ایسا کچھ نہیں ہے PGD بنی ہے کسی خاص مقصد کے لیے بڑے مقصد کے لیے 370 اور 35A کو ریسٹور کرنے کے لیے اس کے علاوہ تمام جماعتوں جو اس PGD میں ہیں ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں اور اس پہ وہ کام کرتی ہیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا ریئیکشن ہوگا اس پہ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ طالبان ایک حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے اور ان کو چاہیے کہ جو ان کی جو پہلی باری میں ان کی جو امیج بنی ہے وہ بہت ہی انسانوں کے خلاف تھی ہیومینیٹیرین رائٹس کے خلاف تھی اور اب کی بار اگر وہ آئے ہیں اور حکومت کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں تو انہوں نے واقعی جو اسلامی جو شریعہ جو کہتا ہے اصلی یہ نہیں جو وہ کہتے ہیں جو ہمارے قرآن شریف میں ہے جس میں عورتوں کے حقوق ہیں عورتوں کے رائٹس ہیں بچوں کے رائٹس ہیں بوڑھوں کے رائٹس ہیں اور کس طرح گورن کرنا چاہیے جو
मदीने का हमारा मॉडल रहा है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। अगर वो उस पर अमल करेंगे और तभी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना कारोबार कर सकती हैं। अगर उन्होंने खुदा ना खास्ता जो 90s में उन्होंने अपना एक तरीक़ेकार अपनाया था, अगर उसको अपनाते हैं तो फिर सारी दुनिया के लिए नहीं, खासकर अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है। देखिए, पहले तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि जो बाहर से कमिटीज़ आती हैं, पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, उनको जगह जगह लेके चले जाते हैं ये दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर में सब नॉर्मल है। जब हम जैसे लोग और या खासकर जो जीडीसी मेंबर है जो पिछले 9 महीने से उनको बंद किया हुआ है और उनको कहते हैं अगर आप बाहर जाओगी तो आपको खतरा है, पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है। तो जिन्होंने कहा है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, दूसरी चीज़ें मिलनी चाहिए, ये तो उनका कहना है, उसमें मैं क्या कमेंट। ضلع ترقیاتی کمشنر ڈوڈا سندس دفترس برہ کن پتمو 8 دہو پہ 10 فیملیزو طرف احتجاجی دھرنہ دن آمت یا دوران تم انصاف فراہم کرنے منگ کران۔ احتجاجی فیملین ہند ون تہندس ملکیتی زمینس پہ غیر قانونی طور قبضہ آمت کرنے۔ تہند ون یدوے تم کی وری برہ نقل مکانی کرمس، تاہم کہ شخص سند طرف 60 کنال ملکیت زمینس پہ غیر قانونی پٲٹھۍ قبضہ آمت کرنے۔ سر ڈی سی صاحب نے بہت اچھا کام کیا، آج تک ہماری کسی نے سنائی نہیں کی۔ 13 سال میری ممی چلتی رہی، اس کو پیٹا گیا، مارا گیا، اس کے گلے میں دوپٹہ ڈالا، پھانسی لگانے لگا، بہت کچھ انہوں نے کیا، لیکن کسی نے ہماری فریاد نہیں سنی۔ پہلا ڈی سی ہے جو ہمارا حق دلوایا، لیکن 2 کنال جگہ وہاں ڈی سی صاحب نے ہماری برآمد کرا دی ہے، جو بول رہے تھے ایک مرلہ بھی نہیں ہے ادھر۔ کوئی نشاندہی وہاں پہ ہوئی؟ کوئی تحصیلدار کو وہاں پہ لیا، پٹواری کو وہاں پہ لیا جہاں پہ آپ کے 2 کنال زمین آپ کو دکھائی گئی؟ سر جی نشان تو نہیں لیے، لیکن انہوں نے مکی لگی تھی اس میں، لیکن میری ماں گئی، بھائی گیا تھا، لیکن فوٹو شوٹو انہوں نے کھینچے تھے اس ٹائم، بولنے لگے مکی میں ہم باڑھ نہیں سکتے ہیں۔ کوئی ریٹرن کوئی رپورٹ دی آپ کو؟ جی ابھی تک تو کچھ نہیں دیے، 4 دن ہو گئے، ابھی تک کچھ نہیں دیے۔ سوال آپ سے جاننا چاہوں گا، لگ بھگ کتنا ٹائم پرانا یہ کیس ہے؟ سر یہ کوئی 30-32 سال کی بات ہے، یہ ملٹنسی دور تھا اس ٹائم، یہ میری ماں کو پتہ ہے۔ 30-32 سالوں سے آپ نے یہ کیس لڑنے کی کوشش نہیں کی؟ سر میری ماں لڑتی تھی کیس، ہم ادھر رہتے تھے، میری ماں کیس لڑتی، وہ پیسے والے، ہم پیسے والے نہیں، ہماری کون سنے گا؟ جب وکیل کے پاس جاتے ہیں اس کو پیسے دیں گے تو وہ فائلیں کھل جائیں گی، اگر پیسے بند ہو جائیں گے فائلیں ہماری بند ہو جائیں گی، ہماری کون سنے گا؟ میں ڈی سی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے 15 سال ہمارے کو کیس ہو گیا لڑتے، آج تک ایک مرلہ نہیں نکلا تھا۔ میں ڈی سی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، SCR کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمارے مطلب 2 کنال کی برآمد کی گئی۔ لگ بھگ کتنی ساری زمین کتنی تھی؟ سر ہماری لگ بھگ یہ ہے کوئی 80-84 کنال زمین ہے، تو اس میں جناب جہاں ہمارا مکان تھا، مکان انہوں نے ڈھا کے اسکول بنایا، اور جناب یہ تو تیل کا کولو تھا وہ بھی نہیں ہے، نہ مکان ہے۔ کتنی زمین ریکور، کتنی زمین آپ کو دی، کیا بتایا گیا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، کتنی زمین آپ کے نام پہ نکلی ہے؟ جناب جو تحصیلدار ہے اس نے یہی بات بولی ہے، میں جس دن میری مما اور میں گئے تھے اس نے یہ بات بولی ہے، بولنے لگے ادھر کیوں آئے ہیں؟ میں کہا آپ نے بلایا تو تبھی آئے ہیں، ڈی سی صاحب نے بھیجا ہے، تو بولتے ادھر ریکارڈ نہیں ہے، تو بولتے سارا ریکارڈ پورا نکالیں گے پھر موقع جا کے کریں گے۔ تو میں کہا سر ریکارڈ نہیں، پھر ہمارے کو کس لیے بلایا ادھر؟ بولتا ہے 2 کنال ہے، اس کا کیا موقع کرنا ہے؟ تو میں کہا نہیں جناب میں چلیں گے، ہم موقع کریں گے۔ آپ کو پتا ہے آپ کے نام پہ وہاں پہ 2 کنال کی زمین ہے؟ وہ جو کاغذ انہوں نے دکھایا مجھے تحصیلدار نے، بولتا ہے 2 کنال کا ریکارڈ ہے میرے پاس، اس کا موقع کریں گے، باقی 3-4 دن کے اندر ہم آپ کی پوری رپورٹ دے دیں گے۔ تو جناب وہ رپورٹ ہمارے کو ابھی تک نہیں ملی ہے۔ یپر وون ضلع ترقیاتی کمشنر ڈوڈہن معاملہ حوالہ متعلقہ حکامن ہدایت آمت دن ذات معاملس مز گژھِ تحقیقات، تمہ پتہ یہ اصل حقائق برہ کن تھاون۔ یہ ایک فیملی میرے پاس آئی تھی، اپیئر بھی ہوئی تھی، تو ان کی بات سنی گئی تھی۔ یہ کافی سالوں سے یہ بتایا گیا کہ فیملی باہر تھی، اوریجنلی یہیں کے بلانگ کرتی تھی، کافی سالوں سے بات کی تھی، پھر میں نے ڈائریکشن پاس آن کی تھی کنسرنڈ SDM کو، تحصیلدار کو، اور ایون ACR یہاں پہ اور تحصیلدار یہاں پہ، کہ ان کا مسئلہ دیکھی کہ کیا ایشو ہے، کیا واقعی ان کی کوئی زمین تھی، اگر زمین تھی تو اتنے 30-40 سالوں سے یہ کہاں تھے اور اس زمین کا سٹیٹس کیا تھا، اور ریونیو ریکارڈز کی پریلیمنری رپورٹ میں نے ان سے مانگی ہے کہ کیا واقعی ان کے نام زمین تھی،
अगर इनके नाम ज़मीन किसी और के नाम हुई है तो किस बेसिस पे हुई है, और क्या इस शख्स की कोई पुरानी ज़मीन कहीं यहाँ है। और इनको भी यही एडवाइस दिया गया है कि आप बताइए कहाँ ज़मीन है, और उस समय तक जो सारी कार्रवाई है उसको कहा है फास्ट ट्रैक पे करिए, ताकि अगर इनजस्टिस किसी के साथ हुआ उसको जस्टिस मिल सके, अगर ये गलत है तो वो भी क्लियर हो सके कि क्या पोजीशन है। तो वो सारी तहकीकात वॉर फुटिंग पे उनको की गई है। अब ये कहाँ रह रहे थे, कहाँ नहीं रह रहे थे, अभी यहाँ रहने का इनका बनता नहीं है। मैंने इनको कहा इनको प्रॉपर तरीके से, अगर ये वाकई इनके पास कोई प्लेस नहीं है अभी रहने का, तो इनको मैंने कहा कि टेम्परेरीली कहीं इनको अकोमोडेट करिए ताकि प्रॉपरली रह सकें। इधर उधर रहने का कोई प्रॉपर जगह नहीं होती यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें ये देख रहे हैं, सियासत देख रहे हैं, और इनका डिस्पोजल हम ड्यू डिस्पोजल टाइमली डिस्पोजल कर देंगे। नाजरीन कोशर खबरनामा जारी ये तमाम तजारती वक्त